اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ students. Today I Hina Nara, teacher HS Kaslu, delivering lecture for class 10th. Subject is English. Date is 28/7/20. Topic is the God of the only word. Only world. یہ پروز پورشن کا لاسٹ چیپٹر ہے، تو اس کے ساتھ ہی ہمارا جو پروز، پوئٹری اینڈ شارٹ سٹوریز کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد اس ٹاپک کے بعد ہمارے پاس صرف ایک ٹاپک رہتا ہے، وہ ہے پلے. تو وہ انشاءاللہ کل دوسرے لیکچر میں پڑھاؤں گی آپ کو 1-2 دن میں. تو اس کے بعد جو ٹیکسٹ بک کا سلیبس ہے وہ آلموسٹ آئی تھنک 100% کمپلیٹ ہوتا ہے. تو آپ اچھے سے چیک کیجئے میرے تمام ویڈیوز، میرے چینل پہ آپ دیکھ لیجئے تمام ویڈیوز. میں نے سارے ٹاپکس آپ کو کمپلیٹ کیے ہیں، تو کہیں پہ آپ کو پرابلم لگے گی تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم پلے کمپلیٹ کریں گے، تو پھر ہم گرامر پڑھیں گے. وہ آپ کو تازہ ہی یاد رہنا چاہیے، اس میں زیادہ یہ نہیں، اور اس کو آپ کو کمپلیٹ پریکٹس کرنی ہے، تب جا کے آپ اس کو یہ یاد رکھ سکتے ہو اور ایگزام میں اچھے سے کر سکتے ہو. یہ جو ٹاپک ہے اس کا جو رائٹر ہے دیٹ از امیتو گھوش. رائٹر اس ٹاپک میں رائٹر کا ایک دوست ہوتا ہے دیٹ از آغا شاہد نام تھا اس کا، ہماری کشمیر کا ہی تھا، فرام کشمیر. یہ دونوں رائٹر اینڈ آغا شاہد امریکہ میں ساتھ ہوتے تھے. اور یہ جو امیتو گھوش جو رائٹر ہے وہ جانتا تھا کہ یہ جو شاہد ہے اس کو دماغ کا کینسر ہے، ٹیومر جس کو ہم بول سکتے ہیں. تقریباً 1.5 سال سے اس کا علاج چل رہا تھا، اور اس کو ڈاکٹرز نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے. لیکن پھر اس کی بات پہلی بار جب وہ ملے تھے ایک دوسرے سے تقریباً 2001 میں ملے تھے، تو اس نے اسے یاد دلایا کہ ایک دوست کے گھر دعوت دی گئی تھی. تو فون پہ پھر شاہد نے کچھ اسے یاد دلایا کہ کیسے ہم ملے تھے، اور اس نے یہ بھی اس کو بتایا کہ اب اس کا وقت جو ہے وہ کم نزدیک آ رہا ہے، اب وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا ہے. تو اس کے ساتھ ہی اس کو یہ جو رائٹر ہوتا ہے وہ اس کو تسلی دیتا ہے کہ نہیں تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے. لیکن شاہد کو اپنے بیماری کے بارے میں بہت پتہ تھا، اور وہ اس کو کہتا تھا کہ نہیں اب تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ تم میرے بارے میں وہ رائٹر تھا، تم میرے بارے میں لکھو گے. تو شاہد کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے. تو لیکن آخر اس نے وعدہ کر دیا اس شاہد سے کہ نہیں جو کچھ بھی مجھ سے بن پائے گا میں کروں گا، اور آپ کی زندگی کے بارے میں لکھوں گا. اور اس جو یہ لیسن ہے دا گاڈ آف دا اونلی ورڈ، اس میں بھی اس نے شاہد کے بارے میں ہی لکھا ہے. تو شاہد جو تھا وہ ایک شاعر تھا، پوئٹ تھا وہ. تو اس نے ایک نظموں کی ایک بک شائع کی تھی، دا کنٹری وداؤٹ دا پوسٹ آفس. یہ ایک تقریباً 1997 میں یہ پبلش ہو گئی تھی. یہ شاہد کی اپنی پبلش کی ہوئی بک تھی. تو یہ بھی پھر رائٹر جو تھا امیتو گھوش اس نے پڑھی تھی. تو پہلے وہ صرف اتنا جانتا تھا کہ یہ سری نگر کا رہنے والا ہے اور دہلی یونیورسٹی کا طالب علم تھا. اور یہ جو شاعر تھا امیتو گھوش، اس نے بھی دہلی یونیورسٹی سے ہی پڑھا تھا اور ساتھ میں وہاں پہ تھوڑا وقت بتایا تھا. تو شاہد جو تھا وہ 1995 میں امریکہ آیا تھا.
دیکھو بچوں، یہ 1 بائی 1 لائن بائی لائن میں آپ کو نہیں پڑھا سکتی ہوں کیونکہ یہ لمبا بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو سمری بولتی ہوں. آپ بڑے بچے ہو، آپ خود اس کو کاپی یہ اپنی بک پہ پڑھ کر پھر میری جو میں سمری بولتی ہوں اس کو ٹیلی کر کے آپ اس کو سمجھ سکتے ہو. تو جو شاہد جو 1995 میں امریکہ آیا تھا، اس کا ایلڈر جو بردر تھا وہ بھی آلریڈی امریکہ میں ہی سیٹل تھا. تو بعد میں اس کی جو ینگر 2 سسٹرز تھی، ینگر سسٹرز جو تھی وہ بھی وہیں پہ آ گئی، تو ان کے ساتھ ہی وہ رہنے لگے. تو شاہد کے جو فادر اور مادر جو تھی، جو پیرنٹس اس کے تھے، وہ سری نگر میں تھی اور شاہد ان سے اکثر ملنے آ جاتا تھا. تو اس لیے جو یہ مطلب تھوڑا تھوڑا اتنا جانتا تھا یہ شاہد کے بارے میں، جو یہ رائٹر تھا زیادہ نہیں جانتا تھا. پھر 2000 میں شاید امریکہ میں کئی کالجوں میں اس نے ایز اے ٹیچر کام کیا. تو 2000 کو تقریباً 2000 میں 2000 میں تقریباً یہ جو ادیب، یہ جو رائٹر تھا، شاہد سے ملنے ایک کالج میں گیا جہاں وہ اس وقت تعینات تھا، جہاں وہ کام کر رہا تھا. وہاں اس نے دیکھا شاگرد بہت زیادہ، شاگردوں میں جو اسٹوڈنٹس تھے اس میں اس کی بہت زیادہ مقبولیت تھی، بہت زیادہ، مطلب سب لوگ اس کو جانتے تھے. تو تب انہوں نے پھر بروکلس چلا گیا وہ شاہد، وہاں اپنی چھوٹی بہن کے پاس وہ رہ گیا. تو وہاں شاعر جو تھا وہ 1-2 بلاک چھوڑ کے اس لین میں رہتا تھا. اب وہ تھوڑا زیادہ قریب آ گئے تھے. اگرچہ جو شاہد ہیلتھ کی کنڈیشن اس کی دن بدن بگڑتی جا رہی تھی، لیکن تب بھی وہ خوش رہتا تھا، مذاق کرتا تھا، اچھے سے رہتا تھا. اور کچھ جو رائٹرز تھے وہ بھی ان کے پاس آتے تھے ملنے کے لیے. اب وہ باقاعدہ ایک بیٹھک بٹھاتے تھے، پھر ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے کھاتے تھے، کھانا بناتے تھے، وہ کھاتے تھے، کچھ چیزیں مستی کرتے تھے، جوکس کا کہانیاں سناتے تھے ایک دوسرے کو، اور کبھی کبھار ٹی وی والے کیمرہ لے کے بھی آتے تھے اور ان کی موج مستی کو ایک فلم بھی بناتے تھے. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو اس کا ابھی ایک اور لیکچر ہو جائے گا، تو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. تو آئی تھنک دیٹس آل فار ٹوڈے. تھینک یو.